مذہب کی صداقت مذہب کی صداقت کے لیے ایک عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کے احکامات، مذہبی احکامات اور تعلیمات انسانی ضمیر اور کانشیس کو اپیل کرتے ہیں. کون دلیل دیتا ہے؟ یہ عمومی دلیل یہ دی جاتی ہے، اس کی ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے یہ کہ اسلام کے احکامات جو ہیں، اسلام کا ہے نا، آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں. میں نے عمومی اس لیے لفظ کہہ دیا تھا کہ عمومی باقی مذاہب والے بھی یہ کہتے ہیں. باقی مذاہب والے آج کل جو انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے مذاہب کو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. بہت اچھا. میں سوال کو ایک گال متفق میں دوسرا آئے کر دو. کیا آج کوئی صحیح دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق تعلیم ہے، اس لیے اس کو قبول کر لو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو امینڈ کریں سوال کو. اچھا سوال کہ ہم اسلام کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ کانشنس ضمیر کو ان کو اپروو کرتا ہے، ان کو تائید کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ الاسم ما حاق فی صدر کا، وہ بھی اسی ضمن میں ہے. اب یہ جو ضمیر یا کانشنس ہے یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ تو وہ اثرات ہیں کہ انسان کے لاشعور کے اوپر ماحول اور تربیت کے نتیجے میں سب ہو جاتے ہیں. ضمیر ہوتا ہے تو سب انسانوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، ایک ریئیکشن، ایک رد عمل ہوتا ہے ان کا ایک بات کے بارے میں. لیکن چونکہ یہ ایکوائرڈ ہے، ضمیر نہیں ہے بلکہ اقتصادی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مردم خور آدمی کا گوشت کھاتے وقت اس کو کوئی کراہت نہیں ہوگی، یا کسی شیعہ کو اپنی اس تصور کی وجہ سے جو اس کو تقیہ کا تصور ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا. اس صورت میں اس دلیل کی ہاں وقت کیا آپ کی دلیل کی غیر نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے دلیل کی وقت ہے. جن جو شواہد آپ نے اپنے حق میں پیش کیے ہیں ان کو کھریت کر دیکھیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. فطرت ہے انسانی، تمام انسان میں قدر مشترک ہے، اور وہ اسی طرح قدر مشترک ہے جس طرح ایک حیوان گوشت خور ہے اور ایک بکری گوشت خور نہیں ہے، اور اس کا ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا، اور اس کے خلاف جو دلائل قائم کیے گئے ہیں ان دلائل کو مزید کھلے دیں تو اسی میں ان کی نفی موجود ہے. آدم خور ایک دوسرے کو نہیں کھاتے، کیا وجہ ہے؟ اور ایک شخص جو جھوٹا رہے گا، جھوٹ پسند کرتا ہے، اپنے مطلب جھوٹ بھی پسند نہیں کرتا. ایک بدکار سوسائٹی میں اپنی بہن اور ماں وغیرہ کے ساتھ جب اس قسم کی جاتیاں ہوں تو باوجود اس کے کہ وہ بالکل پرمسکوس لوگ ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خریدی کے ساتھ جاتی ہیں، اور وہ خدا نہیں ہے اور کوئی فطرت کی آواز نہیں ہے، اس کے خلاف کی رد عمل پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ مصنوعی ہیں. وقتی طور پر فطرت کے اوپر ماحول مٹی ڈال دے تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. فطرت مشترک قدر مشترک ہے ہر انسان میں، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اس کے متعلق بنیادی طور پر یہ فرمانا کہ اول حدیث قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ کیا ہے فطرت کا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت. یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک جگہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مزید تشریح فرما دی کہ اس فطرت کے اوپر دوسرے رنگ کیے جا سکتے ہیں. جس فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک انسان کی وہ فطرت ہے جو زمانے اور مکان سے آزاد فطرت ہے، لیکن اس فطرت پر زمانی اور مکانی تقاضے پہ ایسے رنگ چڑھائے جا سکتے ہیں کہ تمہیں دکھائی نہ دے. ٹھیک مجھے آپ نے آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، تو اس معصوم بچے کو جو فطرت لے کے آیا تھا
اس کے ماں باپ یہودی بھی بنا دیتے ہیں، نصرانی بھی بنا دیتے ہیں. فرائڈ نے یہ اس حقیقت کو اپنی طرف سے مذہب کے خلاف استعمال کیا، اور اس نے مذہب کا تبصرہ اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ کوئی فطرت ہے، کوئی شرافت ہے، تو مجھے دو اور بچے دو. یہ تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں نبی بھی بنا سکتا ہوں اس سے، لیکن کہتا ہے میں بدکار بنا سکتا ہوں اس کو. بالکل ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی بدکار تھا، بدکار بنا سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس کو پاکباز نبی بھی بنا دیتا یہ ناممکن تھا. ہاں اس کے مذہب کے اوپر اثرات ڈال سکتا تھا، اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہودی خیال کے مطابق اٹھے اور عیسائی خیالات کے مطابق اٹھے. تو فطرت اس بنیادی نقشے کا نام ہے جو وقت اور مکان سے آزاد ہے. باقی جو باتیں ہیں یہ عارضی ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں آج کل امریکہ میں بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو جس کو ہپی موومنٹ ہے کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی، یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے اور انسانی کیریکٹر بیئرنگ جو کروموسومز ہیں ان کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. یہ بات میری پروفیسر تھا ایک امریکہ کینیڈا میں، اس سے میری گفتگو میں نے کہا لیکن دو سے ہوئی، میں نے کہا یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ اگر یہ کروموسومز کی جینیٹک تبدیلیاں جو اتفاقاً رونما ہونے والی ہیں تو ہر سوسائٹی میں برابر دکھائی دینا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ بعض سوسائٹیوں میں یہ اس کو یونیورسلٹی کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یونیورسلٹی اور دیکھتے ہیں تو پھر اس قسم کے جھوٹے کلیم جو نظر آ جاتے ہیں بولتے ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں سور خور لوگ ہیں وہاں زیادہ ہے، دوسری جگہ کم ہے. یہ کوئی یہ سب حقیقتیں ہیں جینیٹک تبدیلیاں مبدولیاں. دوسرے اتنی جلدی جینیٹک تبدیلیاں واقع ہو جانا ایک ہی حصے میں یہ ایوولوشن کے فلسفے کے خلاف ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں ماحول کا اثر ہے، میں بتا رہا ہوں، ایک آدمی ماحول میں ایک میں پیدا ہوا جہاں اس کو فری سمجھا گیا ہے، اس کی ارجز ہیں اور وہ ارجز جانوروں میں بھی دکھائی دیتی ہیں. اگر اپوزٹ نمبر نہ ملے تو اپنے نمبر سے بعض جانور بھی ارج پوری کرتا ہے، اور جہاں ایک دفعہ ایک بدحال پڑ جائے تو اسی پہ انسان قرار پکڑ جاتا ہے. اور اگر اس مضمون کو اسی طرح دیکھا جائے کہ اتنے لوگوں میں یہ عادت ہے، یہ فطرتاً اس کے ضمیر کے اندر داخل ہے، تو پھر قتل کیوں عادت نہیں ہے؟ قتل کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں ہے؟ اور لوٹ مار اور چوری یہ کیوں انسانی فطرت میں داخل نہیں سمجھو گے؟ اس کے زیادہ مزاج ملتے ہیں. اس لیے پھر ہر جگہ سے قدغن اٹھا دو، یہ تو فطرت کے مطابق ہے. پھر فطرت اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فطرت کو خدا تعالیٰ نے ایوالو کیا ہے، اور انسانی زندگی سے پہلے کی جو حیوانی فطرت ہے اس کے دھاگے بیچ میں چل رہے ہیں. اسی طرح جب وہ بعد کی ایوولوشن کے حصے اگر نکال دیے جائیں تو نیکڈ فطرت جس کے اوپر بنیاد ڈالی گئی ہے اس میں مورالٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کوئی، وہ تو شریعت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس میں بیسک ارجز ہیں، تو ان ارجز کی طرف لوٹنا چاہے انسان تو لوٹ سکتا ہے، اور اتنا طاقتور ہو سکتے ہیں وہ ارجز کہ اس کے مقابلے پر نہ انسانی قانون کام دے نہ اخلاقی قانون کام دے. تو اللہ تعالیٰ جو جس فطرت کی بات کر رہا ہے وہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں انسانی فطرت کو اس لمبے دور سے گزار کر متوازن کر دوں، وہ توازن ہے جو قرآن کریم میں نظر آتا ہے، اور وہی بنیادی چیز ہے جو انسانی فطرت کا مظہر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سمائیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شاید میں صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو مثال ہے نا کہ آدم خور اپنے آدم خور کو نہیں کھاتا، وہ ایک موجود ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اپنے آبا کو کھاتے رہے ہیں، اپنے باپ دادے کو کھانے سے آپ کا کام سمجھتے رہے ہیں. نہیں، یہ درست نہیں. میں نے مطالعہ کیا ہے پوری تاریخ کا،
یہ جو آدم خوری ہے یہ انسان کا یونیورسل ٹریڈ قتل نہیں ہے. نمبر 1 انسان کا یونیورسل ٹریڈ یہ کبھی بھی نہیں رہا. ماحول کی پیداوار ہے. نہیں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ ماحول کی پیداوار ہے. نہ کھانا فطرت ہے. یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کھا لینا یہ اسی طرح ماحول کی پیداوار ہے جس طرح فوائد ایک معصوم بچے کو بدکار بنا سکتا ہے. تو بعض ایسے حالات میں جہاں اچانک ڈراؤٹس پڑے ہوں فاقے پڑے ہوں ممکن ہے کہ ایک جاندار اپنی جان کو بھی کھانا شروع کر دے. اور یہ چونکہ فطرت زیادہ قطعی اثر حیوانات میں رکھتی ہے انسان میں اوپر اتر کے جو یہ ایوالو ہوا ہے اس لیے اس کے سارے پہلو اتنا شدت سے گہرے نہیں گئے. اور چیزیں جو آ رہی بہت ساری اس لیے حیوان میں یہ فطرت نمایاں ہے. اب جتنا مرضی ڈراؤٹ ہو کچھ ہو فاقہ کشی ہو شیر کو نہیں کھائے گا اور بھیڑیوں کو نہیں کھائے گا. لیکن بعض جانور جن کے اندر یہ رجحان ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھائیں گے لیکن بکری گوشت نہیں کھانا شروع کرے گی. گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا فاقہ کر رہا ہے مر جائے گا. اسی لیے شیکسپیئر نے اس کی مثال دی ہے ناممکن کے طور پر. انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے یہ تو نہیں کبھی تم دیکھو گے کہ گھوڑا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ چیزیں جو غیر مبدل ہیں اور یونیورسلٹی رکھتی ہیں ان کو ہم فطرت کہہ سکتے ہیں. عارضی استثنائی مظاہر جو ہیں ان کو فطرت نہیں کہا جاتا. ان کو فطرت کے اوپر کوٹنگز کہیں گے. اس طرح سے کینیبلزم کوٹنگ ہے اور اس کے متعلق جیسے میں نے بیان کیا وقتی طور پر انہوں نے کھایا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کو لیکن بہت جلدی ریورٹ کیا ہے اور پھر اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو کھانا انہوں نے فطرت کے خلاف سمجھا. ورنہ اگر اس کھانے کو فطرت قرار دیا جائے تو مچھلی کو بھی کھاتی ہے. میں بتا رہا تھا ایوالو ہو رہی ہے. وہاں فطرت ابھی یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اپنے ہمجنس کو کھا لو بے شک. لیکن جب ایوالو ہوئی ہے تو پھر آگے جا کے کلیئر کٹ یہاں سیگمنٹس بن گئے کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں. اس لیے میرے نزدیک تو فطرت یونیورسلٹی کے ساتھ اطلاق کرتی ہے اور زمانوں سے بھی جنسی جہاں جب جنس وجود میں آئی ہے اس کے سارے زمانے پر تقریباً برابر اطلاق پاتی ہے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان